السلام علیکم دوستو جس کیس کے متعلق میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں، اس کیس نے میڈیکل سائنس ہسٹری کی دنیا کو حیران کر دیا تھا۔ یہ کیس ساؤتھ افریقہ کے ایک آدمی مارٹن کا ہے۔ یہ آدمی 12 سال تک اپنے ہی جسم میں قید رہا، لیکن کیسے؟ کہانی تب شروع ہوتی ہے جب مارٹن پسٹوریس صرف 12 سال کا تھا۔ یہ ایک نارمل سا ہیلدی بچہ تھا جو اپنے ماں باپ اور 2 بہن بھائیوں کے ساتھ ساؤتھ افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں رہتا تھا۔ یہ بات ہے 1980s کے آخر کی ہے، جب مارٹن کی ایک دن طبیعت خراب ہو گئی اور اس کے گلے میں بہت شدید درد سٹارٹ ہو گیا، لیکن اس کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ عام سا دکھنے والا درد دراصل اس کی زندگی تباہ کر دے گا۔ یہ جب اس دن اسکول سے واپس آیا تو اس کو سردی لگ رہی تھی، اس کو گلے میں درد بھی تھا جیسے اس کو فلو ہوا ہو، لیکن کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ مارٹن اب کبھی بھی مکمل طور پر صحت یاب نہیں ہو پائے گا۔ دوستو، مارٹن پہلے جیسا نہیں رہا۔ کچھ ہی مہینوں میں مارٹن کی باڈی نے حرکت کرنا چھوڑ دی۔ یہ آہستہ آہستہ پیرالائز ہونا شروع ہو گیا۔ ڈاکٹرز کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ مارٹن کو اصل میں ہوا کیا ہے۔ یہ سانس لے رہا تھا، اس کی آنکھیں بھی کھلی تھی، مگر مارٹن نہ تو بول سکتا تھا، نہ ہی کسی سے آئی کانٹیکٹ کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی حرکت کر سکتا تھا۔ یہ ایک زندہ لاش کی طرح بن گیا تھا۔ ڈاکٹرز نے اس کے پیرنٹس کو بتایا کہ مارٹن ایک کوما میں چلا گیا ہے، جہاں یہ نہ تو کسی کو سن سکتا ہے اور نہ ہی کسی سے آئی کانٹیکٹ کر سکتا ہے اور نہ ہی کسی کو محسوس کر سکتا ہے، یعنی مارٹن کی صرف باڈی وہاں موجود تھی۔ ڈاکٹرز کے مطابق مارٹن کے پاس بہت کم ٹائم بچا ہے اور یہ کبھی بھی مر سکتا تھا۔ یہ خبر سن کر مارٹن کی فیملی کے ہوش اڑ گئے کہ مارٹن کی باڈی تو اس دنیا میں موجود ہے، مگر وہ خود ان کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ مارٹن کی پیرنٹس کو کوئی آئیڈیا نہیں تھا کہ وہ اب کیا کریں۔ مارٹن کوما میں چلا گیا تھا۔ مارٹن کے والد روڈنی کو رات کو ہر 2 گھنٹے کے بعد اٹھنا پڑتا تھا تاکہ وہ مارٹن کا دھیان رکھ سکے، مگر مارٹن کو کچھ ایسا احساس نہیں تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ دوستو، لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ تقریباً 4 سال کے بعد مارٹن کو ہوش آنا شروع ہو گیا تھا۔ مارٹن اس کوما سے باہر آ رہا تھا۔ مارٹن کو لگتا تھا کہ اس کے دماغ میں ہر طرف صرف دھند بھری ہوئی ہے۔ اس کو اتنا اندازہ تھا کہ اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ بہت غلط ہوا ہے، جیسے یہ کوئی بہت برا خواب دیکھ رہا ہے۔ اور پھر کچھ ہی عرصے میں مارٹن کو مکمل ہوش آ گیا، لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ یہاں ایک بہت بڑا مسئلہ شروع ہو گیا۔ مارٹن کو ہوش تو آ گیا تھا، مگر یہ بات نہ صرف مارٹن جانتا تھا۔ یہ ہوش میں تھا، صرف مارٹن ہی یہ بات جانتا تھا، یعنی اس کو سب پتا تھا کہ کون کیا کر رہا ہے اور اس دنیا میں کیا ہو رہا ہے، مگر یہ بات کسی اور کو نہیں معلوم تھی۔ یعنی مارٹن ایک ایسے سنسان جزیرے میں موجود تھا جہاں یہ اکیلا پھنس چکا تھا اور صرف سوچ سکتا تھا۔ آپ امیجن کریں کہ ہمیں کوئی صرف کچھ گھنٹوں کے لیے کسی بیڈ پر لیٹنے کو کہے اور پھر ہلے بغیر صرف سوچنے کو کہے، تو ظاہر سی بات ہے اس حالت میں انسان فرسٹریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور مارٹن کا مسئلہ تو یہ تھا کہ یہ اپنی حالت کے متعلق کسی کو اشارہ کر کر بھی نہیں بتا سکتا تھا۔ مارٹن خود کو کسی جن کی طرح سمجھتا تھا کہ یہ اس دنیا میں موجود تو ہے، مگر کسی کو اس بات کا علم نہیں ہے۔ اس دوران اس کی فیملی نے بہت کچھ کہا، اس کے بہن بھائی کیا کر رہے ہیں، اس کے گھر کون آ رہے ہیں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے۔ مارٹن کو سب کچھ پتہ چل رہا تھا۔ یہ دکھی ہوتا تھا، خوش ہوتا تھا، ڈپریسڈ فیل کرتا تھا، مگر کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ مارٹن ہوش میں بھی ہے۔ اس کو میڈیکل سائنس کی دنیا میں ویجیٹیو اسٹیٹ بھی کہتے ہیں۔ اس دوران ایک دفعہ تو اس کی ماں نے چھینک کر یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مجھے امید ہے کہ تم جلدی مر جاؤ، کیونکہ وہ اس کی ایسی حالت نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ مارٹن سب سن رہا ہے۔ مارٹن کے والد نے اس کا بہت زیادہ خیال رکھا۔ مارٹن کی ذمہ داری ایک نرس کے پاس بھی تھی جو اس کا بے حد خیال رکھتی تھی۔ ایک دن اچانک ایسا ہوا کہ مارٹن کی نرس کو احساس ہوا کہ مارٹن اب مینٹلی بھی اس دنیا میں موجود ہے، تو اس نے فوراً اس کی فیملی کو جا کر کہا، تو اس کی فیملی نے فوراً ہی ڈاکٹر سے رابطہ کیا اور مارٹن کو ہاسپٹل لے گئے۔
मार्टिन को हॉस्पिटल लेके गए तो एक बहुत ही पुरअसरार वाक़या पेश आया कि डॉक्टर्स को पता चल गया कि मार्टिन अब मेंटली इस दुनिया में मौजूद है। दोस्तों, कहानी यहाँ स्टार्ट ख़त्म नहीं होती। इसके बाद मार्टिन के लिए एक कंप्यूटर डिज़ाइन किया गया जिसके थ्रू वो अब दुनिया से कम्युनिकेशन करना शुरू हो गया था। दोस्तों, इसके बाद मार्टिन ने अपनी बहन की दोस्त से शादी भी की और एक वेब इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, जहां से मार्टिन ने CS कंप्लीट किया। इसके बाद मार्टिन ने 2011 में एक किताब लिखी जिसका नाम था गोस्ट बॉय, और इस किताब में जो जो बातें मार्टिन ने बताई उसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। और अभी मार्टिन अपनी फैमिली के साथ UK में शिफ्ट हो गया है और वो एक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहा है। दोस्तों, कहते हैं ना, जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चुके। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर आप न्यू हैं हमारे चैनल पर तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिएगा।